السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز، میں ہوں محمد مالک۔ پہلے سانحہ پشاور کی بات کر لیں، 100 تو شہادتیں کنفرمڈ ہیں، 150 کے قریب لوگ ابھی بھی انجرڈ ہیں۔ انفیکٹ ملبے میں ابھی بھی کام ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ابھی تک مسجد کے ملبے میں تلے دبے ہوئے ہیں۔ زیادہ لوگ کرٹیکل نہیں ہیں، لیکن تقریباً 25 کے قریب لوگ افراد ایسے ہیں جن کی بہت ہی کرٹیکل حالت ہے۔ اس کے اوپر آج نیشنل اسمبلی میں بھی بڑی لمبی بحث شروع ہو گئی ہے، کور کمانڈرز کانفرنس بھی کال ہوئی آج، وہاں پہ بھی بات ہوئی، اور لگ یہ رہا ہے کہ شاید جلد کوئی بڑے فیصلے ہو جائیں کہ آپریشن ہونا ہے، کیا ہونا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں ہوتا کیوں ہے؟ جن ملکوں میں معاشی انصاف نہ ہو، سماجی انصاف نہ ہو، جہالت ہو، وہ کلنگ فیلڈز ہوتی ہیں ٹیررزم کے لیے۔ اور یہاں پہ جو آج ہم بات کریں گے، اس لیے ہم معیشت کی بات کریں گے، جہاں سطح غربت سے نیچے 40% سے زیادہ لوگ رہتے ہوں، جہاں جہالت ہو، وہاں مذہب کے نام پہ اور کسی ایبسٹریکٹ نوشن کے نام پہ کسی کو بھی آپ مجاہد بنا لیں، کسی کو بھی غازی بنا لیں، اور جہاں ریاست بھی پہلے شامل ہو اس چیزوں میں، ریاستی ادارے بھی شامل ہوں، تو پھر ایک دم یہ کہنا حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ یہ تو پھر کسی لمحے بات کریں گے۔ آج ہم معیشت پہ بات کریں۔ کمال ملک ہے پاکستان۔ کسی اور ملک میں اگر IMF کی ٹیم لینڈ کرتی تو یقین مانے قیامت آ جاتی، کرنسی گر جاتی، سٹاک مارکیٹ گر جاتی، مگر پاکستان میں زبردست کام کیا ہوا، IMF کی ٹیم پہنچی، آج 800 پوائنٹ سٹاک مارکیٹ چڑھ گئی، ڈالر پونے $2 سستا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بے یقینی تھی، اتنی بے یقینی کہ سب کو پتا ہے کہ IMF آئے گا تو جو مطالبے ان کے ہیں، جو گورنمنٹ نے کام کر اقدام اٹھانے پڑیں گے، اس سے بہت سخت فیصلے ہوں گے، مہنگائی اور بڑھے گی، آپ کی میری زندگی میں بہت زیادہ مشکلات کا اضافہ ہوگا۔ لیکن کم از کم لوگوں کو اس بات کا آج حوصلہ ہوا ہے کہ کم از کم کچھ سینس آف ڈائریکشن تو آئے گی، جتنی مرضی ہو۔ تو دس از اے بگ انڈائٹمنٹ کہ جو پاسٹ اور پریزنٹ گورنمنٹ کی جو ایک رڈرلیس پالیسیز تھیں، سمجھ نہیں آ رہی تھی لوگوں کو۔ اب دیکھیے IMF کے آنے کے بعد یہ 2 پازیٹیو انڈیکیشنز آ رہی ہیں۔ حالات کیا ہیں؟ حالات بہت برے ہیں۔ GDP کی گروتھ ہماری نیگیٹو ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ کم از کم 200 بلین پلس کے نیو ٹیکسز لگیں گے۔ شہباز رانا صاحب اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ شاید 600 ارب روپے کے میجرز ڈالنے پڑیں گے IMF کے کہنے پہ۔ انفلیشن نہیں ہے اس ملک میں، اسٹیگفلیشن کیا ہے؟ اسٹیگفلیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک جس میں پرسسٹنٹلی آپ کی مہنگائی ہو رہی ہو اور ساتھ ہی ایٹ دا سیم ٹائم اکانومی کے اندر ڈیمانڈ نہ ہو۔ سو یہ جو آپ کا منظرنامہ بنتا ہے، بڑا امپلائمنٹ بھی جو بالکل جا رہی ہو، تو ہمارے جتنے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں نیگیٹو میں ہیں۔ کیا ہوگا آنے 6 ماہ میں، 6 ماہ سے 1 سال میں اب کیا ہوگا، کیا ہم ایکسپیکٹ کریں، اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ پینلسٹ پہ بڑا مزدار پینل ہے، وہ لوگ ہیں جن کو میں بائسڈ نہیں سمجھتا۔ پولیٹیکل پارٹیز کا ہمیں سٹانس پڑا ہے، PTI والے ان پہ ڈالتے ہیں، وہ ان کو نالائق کہتے ہیں، وہ ان کا کہتے ہیں جی ان کا ملبہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا ہے شہباز رانا صاحب نے، سینئر جرنلسٹ اور ایکسپریس نیوز پہ اپنا بڑا سیریس شو کرتے ہیں اکنامک افیئرس کے اوپر۔ تھینک یو شہباز۔ ہمیں عارف حبیب صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، آپ اگین ویری پرومننٹ بزنس مین اور عارف حبیب گروپ کے کو ہیڈ کرتے ہیں، پاکستان بزنس کاؤنسل کے بورڈ ممبر بھی ہیں۔ اور ہمیں پروفیسر ڈاکٹر اکبر زیدی صاحب نے جوائن کیا ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ آپ دونوں کی اجازت سے میں ذرا شہباز آپ سے بات شروع کروں گا۔ IMF آ گئی، پہلے بتائیں ابھی ایگزیکٹ مانگ کہہ رہے ہیں، میں آپ کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں ہم نے لکھا تھا کہ کنٹری ڈائریکٹر نے کہا ہے ہمارا فوکس انرجی ایشوز کو ریزالو کرنے میں، وہ تو 10-11 انڈیکیٹر میں سے ہم نے 2-3 ہی پورے کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے سرکولر ڈیٹ پہ بھی آنا ہے۔ یہ 600 ارب، ہم تو 200 ارب پہ خون خشک ہوا تھا، آپ نے 600 ارب کیا چلا دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں 3-4 بڑی چیزیں وہ مانگ رہے ہیں۔ ایک تو ایکسچینج ریٹ کا ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا، ہم نے ان کے کہنے پہ چھوڑ دیا کھلا۔ وہ پہلے 3 دن کوئی تقریباً 40 روپے اس میں ڈی ویلیویشن ہوئی، آج 2 روپے کی رفلی اس میں ریکوری ہو گئی ہے۔ فردر اس کے اوپر کیا ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ IMF کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ آپ امپورٹس کو بھی کھلا چھوڑ دو، آپ اس کے اوپر ریسٹرکشن نہیں لگا سکتے۔ IMF یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ایڈمنسٹریٹو پابندی لگاتے ہیں اس سے آپ کی امپورٹس کم نہیں ہوں گی۔ آپ جو ایکسچینج ریٹ ہے، جو ویلیو ہے، اگر آج 268 ہے،
کل کوئی بھی ریٹ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل وہ 300 یا 350 کا, میں یہ نہیں کہہ رہا 350 کا ہو رہا ہے, کہ اگر 350 کا ڈالر ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے امپورٹ کرنا جو ہے وہ کسی ایک سیکٹر کے لیے وہ بالکل وہ نہ اس کے لیے پاسبل رہے. تو کہہ رہا ہے کہ مارکیٹ میں ایکسچینج ریٹ ڈیٹرمن کرے گا کتنی آپ امپورٹ کر سکتے ہو یا کتنی نہیں. سب سے بڑی ڈیمانڈ ان کی یہ ہے امپورٹس کی. آگے پھر دو بڑی چیزیں جس کے اوپر آگے آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ یہ تو بات حکومت نے ان کی سم ہاؤ مان لی ہے. آپ کا پاور سیکٹر جو بلیڈ کر رہا ہے اور میسیولی بلیڈ کر رہا ہے, اور دوسرا آپ کا جو ہے آپ کے جو ایڈیشنل ریونیو میجرز. اب ایڈیشنل ریونیو میجرز دو وجوہات کی وجہ سے آ سکتے ہیں. ایک تو جو حکومت کا جو اینول ٹارگٹ ہے 7,470 ارب کا, اس کے آسان لفظوں میں رکھنا ہے, میں زیادہ ٹیکنیکل میں گمنا نہیں چاہتا عام لوگوں کے لیے, لوگ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا جو ہے یہ ڈالر کو کھلا چھوڑیں, اور ہم نے دیکھا کہ اس میں سین شروع ہو جائے گا. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو انرجی سیکٹر ہے اس میں کیا پرائیویٹائز کریں یا ڈسکوز وغیرہ. پرائیویٹائزیشن کی ابھی بات نہیں, ابھی وہ بات ہی نہیں ہو رہی. ابھی تو 3 باتیں وہ آپ سے کہہ رہے ہیں. نمبر 1 وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اس سال سرکل ڈیٹ میں کوئی نیا پیسہ ایڈ نہیں ہوگا, کوئی اضافہ نہیں کریں گے. تو ابھی ان کی جو میں آج وہ پلان دیکھ ہی رہا تھا ان کی, تو ان کی ابھی جو میں نے کچھ چیزیں دیکھی وہ تو بہت میسو ہے. وہ بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا, کل ٹریبیون میں پڑھیں گے کچھ 1-2 ہنٹ کرا وہ بہت میسو ہے. جتنا وہ کوئی بڑا سا ہتھوڑا پھینکے ہمارے پہ کیا دیکھیں, وہ اتنا ان کے ڈیویشن ہو چکی ہے کہ حکومت مطلب بھول جائیں گے پچھلے کسی ایک سال میں اتنی ہوئی ہوگی, اتنی ڈیویشن ہے. اب اس کے اگینسٹ انہوں نے میجرز کچھ سجیسٹ کر رہے ہیں. اب وہ اور اس کے ساتھ میجرز کے ساتھ مطلب میجرز کا مطلب یہ کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, اور اس کے ساتھ پھر جو ہے آپ کو سبسڈی دینی پڑے گی. اب وہ سبسڈی جو ہے, جو میں آپ کو اس کی ٹیکسز کی بات کر رہا تھا, سبسڈی کہاں سے آئے گی؟ بجٹ میں تو پہلے پیسہ نہیں ہے. تو یا تو پھر اور آپ کو انکریز کرنا پڑے گا, بجلی کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑے گا, یا پھر نئے ٹیکسز لگانے پڑے گا. اتنا بڑا گیپ ہے. ایک تو یہاں پہ جھگڑا ہوگا. دوسرا پھر اسی گیپ کتنا ہے؟ آپ گیپ آپ کا جو ان کا پہلے نمبر تھا وہ تو کوئی 500 ارب روپے سے تھا, وہ اب اس سے بھی کہیں زیادہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایگزیکٹ نمبر آپ کو میں کل ٹھیک ہے, آپ ایکسکلوسیو اسٹوری کل پڑھ لیں گے, انڈرسٹینڈیبل. تو اور یہ اس سے بہت زیادہ ہے. اور دوسرا ٹیکسز کے اندر اب یہ چیز ہے کہ ایک تو جیسے میں نے بولا کہ کوئی شارٹ فال, یہ پھر آج ڈالر کیوں سستا ہوا ہے, 2 روپے کیوں؟ اسی بات سے کہ لوگوں نے کہا چلو اب کوئی فیصلے تو ہوں گے. یہ بھی ایک مارکیٹ کی ایک سینٹیمنٹ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا جس وقت بولتے ہیں نا کریکشن, کہ اگر 2-3 دن اسٹاک مارکیٹ گری ہے تو چوتھے دن ویسے 300-400 پوائنٹس بڑھ جاتی ہے. تو یہ بھی اس کو کریکشن ہی سمجھو, اور ایک پازیٹیو وائب ان اے وے, ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ بھی. زیدی صاحب, میں ایک آرٹیکل کل چھپا ہوا تھا, مرتضیٰ سید صاحب نے جو فارمر ڈپٹی گورنر تھے, بڑی انہوں نے تو لیریں اتاری ہوئی ہیں ساری چیزوں کی, لیکن انہوں نے 2-3 ایشوز بڑے انٹرسٹنگ بتایا. انہوں نے کہا جی 2-3 جو بہت بڑے ڈیسیژنز تھے غلط, ایک جب مارچ سے لے کے سپٹمبر تک وہ ڈیلے ہوا IMF کا سین کا, پھر جو سپٹمبر سے لے کے اس گورنمنٹ نے ڈیلے کیا اس نے بیڑا غرق کیا. جب عمران خان کی گورنمنٹ جا رہی تھی اور انہوں نے فریز کر دی پرائسز, اور ریڈیوس کر کے کم کر کے فریز کر دی پیٹرولیم کی اور بجلی کی, اور یہ آ گئی PDM کی گورنمنٹ, تو یہ 3 ماہ تک یہ بھی وہ سلسلہ چلاتے رہے. انہوں نے بھی تباہی میں پورا حصہ ڈالا. یہ نظر ہی آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ مسائل جو پاکستان کے بڑے ہیں یہ سیلف انفلکٹڈ ہیں. ہم نے خود اپنی ناقص پالیسیوں سے اور فیصلے صحیح ٹائم پہ نہ لینے سے ہمیں یہ رگڑا پڑ رہا ہے. تو یہ اگر اب جو IMF والے آئے ہیں, اب آپ کو کیا نظر آتا ہے کیا ہوگا؟ ہمارے ہی فیصلے, ہمارے غلط فیصلے یا ہمارے نا فیصلے وہی یہ مسائل کریٹ کرتے ہیں. IMF نے آ کے کچھ ادھر بربادی نہیں کی, بربادی ہم خود کرتے ہیں, پھر ہم IMF کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ہم پھر کہتے ہیں IMF نے ہمارا دم توڑ دیا اور کیا کہتے ہیں پیٹ توڑ دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا. وہ اس کے بعد ہوتا ہے جب ہم ساری چیزیں, سارا ستیہ ناش بیڑا غرق کر چکے ہوتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب ہم کہاں جائیں. تو یہ میرے خیال ہے بہت ضروری ہے بات سمجھنا. ہم اپنے مسائل خود کریٹ کرتے ہیں, حل ہم ڈھونڈتے ہیں IMF کے پاس, پھر ہم کہتے ہیں IMF بہت بری چیز ہے. تو یہ کچھ سمجھ نہیں آتی. برے ہم خود ہیں, ہمارے فیصلے کرنے والے اور ہمارے جو پالیسی میکرز وہ ہیں. اب آپ پوچھ رہے ہیں اب آگے کیا ہونے والا ہے. یہ کہ یہ جب میں آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ آپ کے جو نجومی دوست ہیں وہ اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں. ہم اکانومسٹ لوگ ہیں, ہم تھوڑی بہت پڑھنے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ غلط ہی ہوتے ہیں. تو لیکن بہرحال جو کچھ سیکھا ہے وہی بتاتے ہیں. 2-3 چیزیں ہونے والی ہیں. ایک تو جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ ایک جو
پہلے 4 مہینے سے ستمبر سے جب آنکھیں دکھائی جا رہی تھی آئی ایم ایف کو، اب وہ آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور سرنڈر کر دیا ہے کہ بھئی آ جاؤ آئی ایم ایف، کر لو جو کرنا ہے، ہم اپنا سر جھکا دیتے ہیں آپ کے سامنے، آپ ہماری جان بچائیں، ہماری حکومت بچائیں، ہمیں بچائیں، ملک کو بچائیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ ہم نے سرنڈر کر دیا. یہ سرنڈر ہے، اور سرنڈر آئی ایم ایف نے آگے بڑھ کے ہم پہ وار نہیں کیا ہے. ہم نے کہہ دیا ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، جو آپ کریں گے، جو آپ جہاں پہ جیسے آپ دے دیں، ٹیل اس ویئر ٹو سائن. اب ہم وہ کر رہے ہیں. ہم نے ایک سائن دیکھ لیا 4 دن پہلے کہ ڈالر کا ریٹ بدل گیا. دوسرا ہم نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں کیونکہ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. اور اب شہباز رانا کے میں سارے آرٹیکل سب سے زیادہ غور سے پڑھتا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ وہی اچھا لکھتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں. اور آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ ابھی بتا نہیں رہے کیا ہو رہا ہے، لیکن یہی ہوگا کہ یہ سارے جو نرخ بڑھائے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے، جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ جلد سے جلد فیصلہ ہو جائے گا آئی ایم ایف کا، میرے خیال ہو گیا ہے. اور اب جو 10 دن یہ ہیں، اور یہ تھوڑا آئی ایم ایف ان کو ایک پھندا بھی ان کے گردن کے گرد باندھے گا. اٹ ول ٹائٹن دا نوس. اور ہم لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ہم اس کو بھی سائن کر دیتے ہیں، اس کو بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ اور کوئی گنجائش ہے نہیں، کہیں جا نہیں سکتے. تو فوری طور پہ آپ کہہ دیں کہ مرتبہ جو ایک پیشنٹ ہے اس کو سانس ملے گی، لیکن اس کے بعد وہ اس کے سانس کس طرف جائیں گے یہ دیکھنے کی بات ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ملک یا معیشت ایک طرح سے سو کالڈ آپ کہتے ہیں بچا لی، لیکن عوام اور لوگوں پہ جو ایک بوجھ پڑے گا اور جو ان پر گزرے گا، وہ پتہ نہیں ملک بچانا چاہیے، عوام کو بچانا چاہیے. عارفی صاحب یہ بتائیے، آپ یو آر ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف پاکستان، ماشاء اللہ آپ نے بڑا اکانومی کو کنٹریبیوٹ بھی کیا، لیکن اب نظر یہ آ رہا ہے کہ لیٹلی سب سے زیادہ کرٹیسزم ہمارے بڑے کاروباری لوگوں کے اوپر ہی ہو رہا ہے. 2-3 امپریشنز آئے کہ ٹرف کے جون سے لونز تھے وہ بڑے بڑے ویسٹڈ گروپس کے پاس چلے گئے، انہوں نے کوئی اکانومی کو فائدہ نہیں کیا. ٹارگیٹ سبسڈیز ایکسپورٹرز کو کوئی 118 بلین پکڑا دیا، اس کا ہم نے ٹرکل ڈاؤن چیزیں نہیں دیکھی. اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ بالکل ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں، لیکن وہ ان طبقات کو دیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارے یہاں سارا جو کام ہے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز ویسٹڈ انٹرسٹ کو گئے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ابھی حال ہی میں جو پہلے ہوتے تھے ڈپٹی گورنر مرزا سید، انہوں نے اپنے لیٹسٹ آرٹیکل میں بھی لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ جو بعد میں جتنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو گیا اور ٹیکس بریکس were handed out to the same old suspects with little structural reform. Growth was again driven by the snake oil of fiscal largesse flowing to vested interest. اور ان کا سب کچھ اسی طرح چلتا رہا. تو اب مجھے ایک بتائیے، 17% انٹرسٹ ہو گیا، مارکیٹ ریٹ فری ہو گیا بالکل ڈالر کا، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، بہت سخت کام ہوں گے، تو کاروبار کیسے چلے گا؟ کیسے آپ کو نظر آتا ہے اگلے 6 ماہ؟ دیکھیے ڈیفیکلٹ نظر آتے ہیں. ٹرف کی آپ نے بات کی، آئی تھنک وہ آئیڈیا ٹھیک تھا لیکن اس کی امپلیمنٹیشن فالٹی تھی، اور اس میں خاص طور پہ ایسے سیکٹرز کو بھی جو ہے وہ ٹرف دے دیا گیا کہ جو پہلے اوور کیپیسٹی تھا، وہ پہلے ہی 65-70% کیپیسٹی پہ چل رہا تھا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایڈیشنل مشین کو آپ نے فائنانس کر کے یہاں صرف کھڑا کرنا ہے، تو اس کا کوئی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اکنومی کو جو ہے وہ نہیں ملا. پھر یہ ہے کہ نئی مشینری جہاں آپ کہتے تھے ایکسپورٹ کے لیے ہم نے کی ہے سپورٹ، تو وہاں ان کے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں عارف بھائی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اوور کیپیسٹی والے سیکٹرز کو ملا، پھر ان چیزوں کو وہ پالیسی ٹھیک تھی لیکن امپلیمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی، تو یہ کیا نالائکی تھی، کرپشن تھی، یا وہی جو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک لکھ رہے ہیں کہ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو پھر فائدہ ہو گیا عام بندے کی کاسٹ پہ؟ کیا تھا؟ نالائکی تھی، کرپشن تھی؟ یس، آئی تھنک ان کی انڈرسٹینڈنگ کا ایشو تھا، اور انہوں نے اس کو زیادہ اچھا ڈسکس نہیں کیا، اور ڈسکس کر کے جو ہے وہ یہ کرتے کہ کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں کہ جن کو یہ جو ہے وہ ٹرف فیسلٹی جانی چاہیے، جس کا فائدہ روزگار کو بھی ملے گا، اکنومی کو ملے گا، ایکسپورٹ کو ملے گا، اور جو ہے وہ جاب کریشن کو ملے گا. تو وہ کر کے صرف انہوں نے ایک لمٹ، سب سے امیر لوگوں کو سب سے سستا قرضہ دے دیا ہم نے. وہ ظاہر ہے وہ ہونا بھی، کیونکہ وہی بڑے لوگ ہیں جو بڑی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور وہ بینک
جن کے اوپر رسک جو ہے وہ لے سکتا ہے. تو یہ تو جو ہے وہ یہ بات ہوئی. تو اس میں اب یہ مجھے بتائیں, اب آئی ایم ایف آ گیا ہے, کیا یہ اب اوور آل اچھی خبر ہے, یہ اب اچھی خبر ہوگی آپ کے خیال میں, اور کتنا عرصہ کے بعد آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی پالیسیز میں فرق سے کوئی فرق نظر آئے گا پازیٹیو؟ کیا آپ کو کوئی پازیٹیو امپیکٹ نظر نہیں آ رہا؟ جی آئی تھنک یہ بزنسز کے لیے تو جو ہے وہ اچھی خبر ہے, کیونکہ ایک یہ لائف سیونگ پل ہیں جو آپ کو کچھ لیز آف لائف جو ہے کچھ عرصے کے لیے دیں گی. لیکن کیا یہ علاج ہے؟ تو وہ علاج جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا. اس کے لیے بہت مزید خود جو ہے وہ اقدامات کرنے پڑیں گے کہ جس کی بیسس پر ہم سسٹینیبل بیسس پر جو ہے وہ افلوٹ رہیں. کیونکہ ہمارے پاس اس وقت ہم بالکل لو اسٹیپ پہ ہیں کہ ہمارے ہاں فورن انویسٹمنٹ زیرو ہے, پورٹ فولیو انویسٹمنٹ زیرو ہے, ہمارا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ موسٹلی وڈرا ہو گیا ہے اور وہ بھی بہت لوئسٹ لیول پر ہے. پھر فورن فکس انکم سیکورٹیز میں انویسٹمنٹ زیرو ہے. یہ سب چیزیں بہت ہی لو ایپ پر ہیں. تو تھوڑی سی اگر اسٹیبلٹی آئے گی, تو لوگوں نے بہت اسپیکولیشن کے لیے ڈالرز اپنے پاس جمع کر لیے ہیں باہر, تو وہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اس میں یہ لوگ سب واپس ریٹرن ہوں گے, تو اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے اگین آپ کو جو ہے وہ بہت ہی اسمارٹ پالیسیز کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہوگا, اور یہ پارٹی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے, ووٹ کی پالیٹکس کر کے جو ہے وہ پالیسیز نہیں بننی چاہیے. پاکستان کو دیکھ کر جو ہے یہ آپ کی بات اس پہ, یہ پلاننگ کے اوپر آپ نے بات کی ہے. I'll come back to you in a second. آپ ایک اسٹوری ڈسکس کر رہا ہوں, تو اس میں آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ لگتا ہے یہ کہ انیشل پلان جو گورنمنٹ نے دیا تھا وہ آئی ایم ایف نے بالکل chill.com کر دیا, بالکل لفٹ نہیں کرائی. وہ جب انہوں نے یہاں سے پلان بھیجا, ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم کر لیں گے, تھوڑا سا ہمیں اسپیس دے دیجئے اور ہم اس کو سٹیگر کر کے کر لیں گے. تو انہوں نے بجائے اس کا وہ اس پہ کوئی ڈسکس کرتے, انہوں نے اس کے جواب میں ایک اور نئی لسٹ معاف کیجیے گا, ان کو ایک نئی لسٹ پکڑا دی کہ ہمیں یہ انفارمیشن بھی دیجیے, ہمیں یہ بھی چاہیے. آئی ایم ایف نے مانگ لی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بات چلی نہیں آگے. اب ہم حتمی طور پر ابھی کوئی بات نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ابھی یہ 7-8 دن 9 دن یہاں پہ ہیں, تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی بریک تھرو ہو جائے. کچھ آئی اسٹل ہوپ کہ کچھ تھوڑا سا 5-10% ہی ہمیں وہ کنسیشن دے دے. کوئی آئی ایم ایف کا فوکس کس چیز پہ ہے؟ نمبر 1 ایکسچینج ریٹ کے اوپر, نمبر 2 پاور, نمبر 3 ٹیکسیشن. باقی باتیں ساری اس کی پاور میں کیا چاہتے ہیں وہ نہیں. ایک تو ہے نا بات یہ ہے کہ آپ کے جو لاسز ہیں, جو آپ کی چوری ہے, وہ ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے ریشو. اس کو ہمارے چھوڑتے نہیں ہیں, وہ لوگوں پہ ڈالتے رہتے ہیں. وہ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. ہم سنتے تھے کہ جو ڈسکوز وغیرہ ہیں بڑی جی لوگ پیسے نہیں دے رہے, جی 80% ریکوری ہو رہی ہے, تھیفٹ اتنی ہے, پرائیویٹائز کر دو. وہ پچھلے 20 سال سے وہ پرائیویٹائز نہیں ہو رہے. تو کیا ہم 8-9 مہینوں میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ پرائیویٹائزیشن پروسیس تیز ہوگا, یہ ڈسکوز وغیرہ پرائیویٹائز ہوں گے, کیا پاور میں کیا ہوگا؟ ایسا کچھ بس بل بڑھتے رہیں گے. یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ کوئی پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی پاور سیکٹر کی. سو کہ جس قسم کے بورڈز کے اوپر لوگ لگائے گئے ہیں, اس گورنمنٹ نے آ کے لگائے ہیں, وہ بھی بہت بڑا اس کے اوپر ایک کویسچن مارک ہے. تو مجھے وہاں میں بھی کل کا آپ کو ہنٹ دے, تو میں بھی کل ایک سٹوری کر کے بتاؤں گا لوگوں کو کہ کس کا رشتہ دار ماشاءاللہ کون سے بورڈ میں بیٹھا. میری فرمائش پہ فیصلہ باد ایڈ کر لیجیے گا اس کے اندر. اچھا, اس میں صرف ایک بات بیفور یو موو آن, ڈاکٹر مرتضیٰ کے بارے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. ہی واز این ایسٹ آف دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ دی گورنمنٹ آف پاکستان. اس کا جو ٹرم ختم ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. گورنمنٹ شوڈ ہیو ریٹینڈ ہم, اینڈ ہی واز ناٹ ریٹینڈ بیکاز سم آف فرام ہز فیملی ممبرس وہ پی ٹی آئی کے. میں سے ایک لوگوں کہوں گا, آپ نے اگر جو آپ میں سے انگریزی سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں, ان کا ایک آرٹیکل ہے کرونیکل آف اے کرائسس فور ٹولڈ, یہ 30 جنوری کو چھپا ہے ایکسپریس ٹریبیون میں. آئی ووڈ لائک کہ آپ یہ ضرور پڑھیے گا, یہ بڑا مزدار ہے. اور ڈاکٹر زیدی صاحب میں یہیں پہ آ رہا ہوں, انہوں نے 3-4 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی. انہوں نے کہا کہ جی پہلے جو بڑا اچھا شروع میں کام ہوا کووڈ اس کے دنوں میں, پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بڑا زبردست کام کیا, بڑی ریلیفس آئیں, بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وغیرہ سارا کچھ بیلنس ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ 2021 میں جذباتی ہو گئے, پری میچور وکٹری کلیم کر لی, اور ایسا وہ بجٹ نکالا انہوں نے 2022 کا جو ہائپر ایکسپینشنری بجٹ تھا, اور ریئل اسٹیٹ جو سب سے موسٹ ان پروڈکٹیو ہے اس کو مین انجن آف گروتھ بنا دیا. اور جناب یہ کہا کہ جی, اور ورڈ انہوں نے یوز کیے, انسسپیکٹنگ پبلک واز سیڈیوسڈ انٹو بلیونگ دا ہوکس پوکس
دا گروتھ ول ریزالو آل دا پرابلمس. وہ بات کی, پھر انہوں نے وہی جو میں نے پہلے بات کی, انہوں نے کہا پہلے وہ پھر 6 ماہ وہ ڈیلے, پھر دوسرا ڈیلے, سب کچھ. یہ مجھے بتائیے کہ گورنر یہ کہہ رہے ہیں, ایکس ڈپٹی گورنر بھی یہ کہہ رہے ہیں, ایکسپرٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں, تو آپشنز ہیں کیا ٹیکنیکلی؟ مجھے بتائیے گورنمنٹ کے پاس اس وقت گورنمنٹ کیا کرے؟ کیا ان کو فاسٹ پیس پہ پرائیویٹائزیشن کرنا چاہیے کہ سلور ویئر خاندان کی جیولری بیچ کے کچھ پیسے کمائیں؟ کیا کریں کہ یہ بس باتیں ہی ہوں گی؟ اس میں 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو مرتضیٰ نے جو لکھا ہے, میرا خیال ہے اس میں تھوڑا کیا آپ کہتے ہیں, ہی اسٹریچ ٹروتھ اے لٹل بٹ. انہوں نے جو ہے نا سچ کو تھوڑا کھینچا ہے. میں ایک ہی سوال جاننا چاہتا ہوں کہ اگلے 6 ماہ ہم نے کیا اپنا پیٹ کاٹنا ہے کہ اپنے ہاتھ کی رگیں کاٹنی ہیں؟ یہ میں نے اپنے ایکسپرٹ سے پوچھنا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک کے اندر بڑی خوفناک باتیں شہباز رانا مجھے بتا رہے تھے, میں آن ایئر نہیں کروں گا, ویسے ہی ڈپریشن ہو جائے گا. لیکن زیدی صاحب مجھے بتائیں, پہلے آواز کٹ گئی تھی لیکن 2 سوال. ایک تو مس کیلکولیٹ کر دیا گورنمنٹ نے, ڈار صاحب نے, بیکاز سب کا خیال تھا کہ 5-6 ارب آ جائے گا سعودی عربیہ, UAE, چائنا وغیرہ کا, پھر وہ ہم تھوڑی سی ریلیف مل جائے گی تو IMF سے بہتر نیگوسیشنز ہو جائیں گی. کیا وہ ہاتھ ہو گیا ہے؟ اس کا بھی ہم خمیازہ بھگتیں گے. اور اگین مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک دم ان کی شرائط IMF کی مان لی جاتی ہیں اور یہ جو گیپ ہے 500 ارب تو 600 ارب کے اگر وہ میجرز مانگ رہے ہیں آپ سے, تو اس کا مطلب ہے کوئی 1100-1200 یا 1100 بلین کا ہی گیپ آ رہا ہوگا اگر 600 کے وہ میجرز ابھی مانگ رہے ہیں. تو اگر گورنمنٹ مان لیتی ہے ان کی بات, تو یہ تو اتنی مہنگائی, اتنی ان امپلائمنٹ, تو وہ تو سارا نظام خطرے میں نہیں پڑ جائے گا؟ بڑی عجیب ہے. پہلے میں وہ بات سوال کا جواب دے دوں جو آپ نے مرتضیٰ کے آرٹیکل پہ کہی تھی. اس میں انہوں نے تھوڑا سچ کو ایگزیجریٹ کیا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 2021 میں جون میں ایک دم سے وہ گروتھ بڑھ گئی, وہ پوسٹ کووڈ ساری دنیا میں ہوا ہے. وی شیپڈ گروتھ تھی, پہلے ایک دم سے اس نے جمپ کیا تھا, لیکن اس کو چھوڑ دیں, وہ ایک الگ بحث ہے. تو ابھی آپ نے جو سوال پوچھا ہے, میرے خیال سے دیکھیے اس میں مسئلہ یہ ہو گیا نا, انگریزی میں جو کہتے ہیں ڈیمڈ اف یو ڈو ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. اگر آپ یہ IMF کے ساتھ معاہدہ نہ کریں, ان کی شرائط نہ مانیں, تو زیادہ تیزی سے یہ حکومت, یہ ملک, یہ معیشت وہ ہوگی, تباہ ہوگی. لوگ کہتے ہیں سری لنکا بن جائے گا, مجھے نہیں معلوم بنے گا یا نہیں, لیکن اثرات ہیں کہ اس طرف ہم آگے بڑھیں گے. تو ان کے پاس ابھی یہ کم از کم یہ ہے, اس حکومت کے پاس کچھ ہفتے ہیں, کچھ مہینے ہیں جب یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ جو IMF کہہ رہا ہے کہ اس کو مان لیں, یہ جانتے ہوئے کہ اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے, اس امید پر کہ جو باقی چائنا, UAE اور سعودی عرب ہے وہ کچھ پیسے دے دیں گے, ADB سے آ جائیں گے, ورلڈ بینک سے آ جائیں گے, تو دے آر گوئنگ ٹو پلے آن دیٹ کارڈ کہ چلو IMF کی شرائط مان لیتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا جو ہے ان کا ہورائزن جو ہے صرف جون تک ہے, اس کے بعد دنیا کس نے دیکھی ہے وہ بات کی بات ہے. یہ جو IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ جون تک چلتا ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. یہ اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں, نہیں کرتے, الیکشنز آ جاتے ہیں اگست میں, اس کے بعد کیا ہو, یہ حکومت چلی جاتی ہے, الیکشنز اکتوبر میں ہوں گے. تو یہ ان کی کوشش ہی ہوگی, میرا جو خیال ہے, میرا اندازہ یہ ہے کہ اگلے 4-5 مہینے تک, یہ 4 مہینے تک یہ IMF کی شرائط مانتے رہیں گے. اس کے بعد مئی کے بعد, سمجھیں عید کے بعد, مئی کے بعد یہ جون, جولائی, اگست یہ تھوڑا اپنے نل کھول دیں گے اور ان کو اخراجات کرنے پڑیں گے, فسکل ڈیفیسٹ بڑھا دیں گے, IMF سے کے معاہدے سے انحراف کریں گے, کیونکہ یہ کہیں گے ابھی ہمارا مقصد الیکشن جیتنا ہے اور ان شرائط سے یہ الیکشن نہیں جیت سکتے. ان شرائط کو ان کو توڑنا پڑے گا, لیکن فوری طور پہ نہیں, کیونکہ پھر سارا کھیل بگڑ جائے گا. تو میں اس کو یہ دیکھ رہا ہوں 4 مہینے یہ صبر کریں گے, اس کے بعد 3 مہینے جو ہے یہ ذرا کھل کر اپنا فسکل ڈیفیسٹ بھی بڑھائیں گے. سر پھر تو ڈاکٹر صاحب ہم نے ماضی میں بھی ہم نے IMF کے ساتھ بڑی چلاکیاں ماضی میں بھی کی ہیں, اور اس کا ہمیں نقصان اپنی معیشت کو ہی ہوا ہے, اپنے ملک کو ہی ہوا ہے. عارف حبیب صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ لوگ ایز بزنس کمیونٹی کیسے اس کو ہینڈل کر دیکھتے نظر آتے ہیں؟ اگر ابھی ایک دم ٹیرف سٹرکچر بڑھ جاتا ہے, بجلی بڑھ جاتی ہے, گیس کی چیزیں بڑھتی ہیں, تمام اگر پرائسز بڑھتی ہیں, انٹرسٹ ریٹ پہلے ہی 17% پہ ہے,
یہاں پہ آپ کی بات ہو رہی تھی پہلے مجھے کسی نے کہا کہ امپاسبل ہے اب نہیں بڑھے گا, لیکن انہوں نے کہا جی 1-8% کبھی بڑھ سکتا ہے. اگر یہ کوئی 1-8% بڑھ سکتا ہے خطرہ ہے, 3% شاید بڑھ جائے. چلیں شہباز رانا سے تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے, یہ کبھی اچھی خبر نہیں سناتے. شہباز رانا صاحب نے لقمہ دیا جی شاید 3% تک بڑھ جائے. 20% اگر پالیسی ریٹ ہے, یعنی کہ وہ تو 26% کا پڑے گا عام آدمی کو, then how does it work؟ کیسے چلے گا بزنس, کیسے چلے گا کام؟ عارف صاحب نہیں, آئی تھنک بالکل نہیں چل سکیں گے, بالکل نہیں چل سکیں گے. اور آئی تھنک یہ تو ایک بکش بات ہے نا کہ انفلیشن اتنا ہو گیا تو اتنا جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہو جائے گا. لیکن دنیا بھر میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ نیگیٹو چل رہے ہیں. بہت سارے ملکوں میں, ڈیولپ کنٹریز میں بھی جو ہے ان کے انفلیشن سے جو ہے پالیسی ریٹ کافی کم پہ چل رہے ہیں. اور بہت سارے تو ٹرکی میں جو ہے وہ ان کا 50% انفلیشن ہے لیکن پالیسی ریٹ جو ہے وہ 9% ہے. اور بہت سارے تو یہ پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے انفلیشن جو ہے وہ کم ہوتا ہوا تو ہم نے نہیں دیکھا ہے, اور بلکہ اپنے جو ہے وہ حکومت کو خود جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کیونکہ سب سے بڑا بورر یہ ہے. تو ابھی آگے جو یہ تمام پرائسز بڑھیں گی اور انرجی کی بھی پرائسز بڑھیں گی تو ڈیفینیٹلی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بڑھے گی, اور اس کو پاس آن کرنا وڈ ناٹ بی ویری ایزی, خاص طور پہ جو ڈومیسٹک انڈسٹری ہے, جو ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹری ہے. پاکستان بزنس کاؤنسل نے کیا ایڈوائز کیا گورنمنٹ کو؟ ایز آپ کا جو فورم ہے پاکستان بزنس کاؤنسل, اس میں آپ تمام بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں, بڑے کاروباری لوگ, بڑے گروپس, تو آپ لوگ کیا سلوشن, آپ لوگ گورنمنٹ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں تو سب سے پہلے تو سب نے یہی کہا کہ آپ IMF پروگرام جو ہے کو ریزیوم کریں. یہ ہمارے لیے کرٹیکل ہے جس حالات میں ابھی ہم ہیں, اور اگر ہم IMF پروگرام جو ہے وہ نہیں اچیو کرتے تو پھر ہمارے لیے تو آگے جو ہے وہ بالکل اندھیرا ہے اور بہت ہی پرابلم, کیونکہ یہ جو سب اسی کو ازیوم کر رہے ہیں کہ بائی لیٹرل, ملٹی لیٹرل, فرینڈلی کنٹریز جو ہے ڈسبرسمنٹ IMF پروگرام کے بعد آئیں گی تو پھر اس میں حالات کی جو ہے وہ بہتری ہوگی. پھر ظاہر ہے آپ کو میڈیم ٹرم میں ایکسپورٹ کی پروموشن کے لیے جو ہے وہ کام کرنا ہے, نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کو کا کانفیڈنس جو ہے واپس ون کرنا ہے, وہ ہمارے لیے ایک سورسز ہے. پھر ڈیفینیٹلی ہماری امپورٹس کو جو ہے وہ کرٹیل کرنا ہے, کنٹین کرنا ہے. اس کے دو طریقے ہیں, ایڈمنسٹریٹو طریقہ ہے, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم روپی ڈالر پیرٹی کو چھوڑ دیں. بٹ وہ روپی ڈالر پیرٹی جو ہے وہ پاکستان کے کیس میں بہت ہی خطرناک ہے. یہ تو 300-350 روپے کی بات کر رہے ہیں, اگر اسی طرح ان کو بالکل چھوڑ دیا تو 400-500 روپے بھی جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہوگا, ناممکن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم جتنا بھی کیونکہ ایک جو طبقہ ہے ہمارے ہاں, وہ طبقہ جو امپورٹڈ چیزیں زیادہ استعمال کرتا ہے, ان کے لیے کاسٹ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتی ہے. وہ جو بھی کاسٹ ہے وہ اس کاسٹ پہ جو ہے اس کو خرید رہے ہوتے ہیں اور ڈیمانڈ ہے. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں ریسنٹ پیریڈ میں کہ پالیسی جو ہمارا انٹر بینک ریٹ ہے اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں اتنا فرق ہونے کے باوجود چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں ہر چیز مل جاتی تھی ہم جو چاہتے تھے. تو ان کو ہمیں بہت کیئرفلی دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے, یا کوئی مکسچر آف بوتھ, کہ آپ یہ ہے کہ آپ کی انٹر بینک ریٹ اور پھر ایڈمنسٹریٹو طریقے سے, یا آپ اپنی ڈیوٹیز وغیرہ کو میں اس پہ آتا ہوں. شباب نے یہ مہنگا کر سکتے ہیں. آپ گورنمنٹ کے لوگوں سے مل رہے ہیں, میں آتا ہوں عارف بھائی آپ کے, آپ گورنمنٹ کے لوگوں سے مل رہے ہیں, آف دا ریکارڈ باتیں کرتے ہیں. مجھے جتنے ایکسپرٹس ہیں میں بات کہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اب ان کو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ریکویسٹ لے کے جانی چاہیے IMF کے پاس, اور کوئی طریقہ نہیں ہے تھا کہ ٹھیک ہے جہاں اتنا رگڑا پڑنا ہے تھوڑا سا اور پڑ جائے گا مگر آپ پہ کوئی ریلیف مل جائے گی زیادہ. اس پہ پرائیویٹلی کچھ کہتے ہیں؟ دیکھیں جو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہے نا, یہ دونوں کی ضرورت ہے. ایکسٹرنل کی تو ہے ہی ہے, جو ہماری اگلے 3 سال کی ری پیمنٹس ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے, ہمیں چاہیے ایکسٹرنل کی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ. ڈومیسٹک بینکس کے ساتھ ہمیں بیٹھ کے نہ صرف ریسٹرکچرنگ, ان کا ہیئر کٹ بھی کرنا پڑے گا. یہ دونوں کام کرنے پڑیں گے. لیکن انفارچونیٹلی میری جو منسٹری آف یہاں فائنانس, تو بینکس نے 100 بلین کما لیا ہے,
یہ ڈالر کے سارے ڈرامے کے اور آج تک ہم اس پہ اور نہ کسی جرمانہ میں ہمت نہیں ان پہ ہاتھ ڈالیں. وہ کبھی کہتے ہیں 23 تاریخ کو آئے گا لسٹ, کبھی کہتے ہیں ہم یہ کریں گے. میری کچھ بینکر سے بات ہوئی, انہوں نے کہا یار انہوں نے ہمیں کیا کرنا ہے, نیشنل جو ان کا نیشنل بینک آف پاکستان ہے وہ ون آف دا بگیسٹ بینیفیشریز, وہ خود ون آف دا بگیسٹ تو نہیں ہے بٹ ون آف دا بینیفیشریز. ون آف دا بینیفیشریز. جو باقی بینیفیشریز ہیں وہ 3 دوسرے بینک جہاں ریاست کا اپنا بینک بیچ میں شامل ہوا, وہاں آپ نے کیا کسی کو کہنا ہے؟ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے بٹ پرابلم از کہ تو کیا یہ بات کرتے ہیں پرائیویٹلی کہتے ہیں, میں نے خود ان سے ڈسکشن, ایگو ہے. ایگو نہیں ہے, دے آر ناٹ ریئلائزنگ دی گریوٹی آف دا سچویشن. آئی وڈ ٹیک اٹ لائک دس. میں نے خود ایک اسٹوری پہ کام, ابھی بھی گریوٹی نہیں ریئلائز کرنی, روز IMF, روز تباہی, وہ اب مالک صاحب میں ایک اسٹوری پہ کام کر بندہ رہا بندوق رکھے, تھا, ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی اسٹوری پہ میں کام کر رہا تھا, اور مجھے ریکویسٹ کی یار ابھی اسٹوری پہ نہ کام کرو, ہم پہ پریشر آئے گا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ریئلائزیشن ایک ہی سولوشن, آپ بات نہ کرو, ٹال دو نا. کب تک دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے, ویری سیریس نوٹ, 9,600 ارب روپے کا آپ کا بجٹ ہے, 5,000 ارب روپے کی آپ کی ڈیٹ سروسنگ صرف کاسٹ ہے سود کی, جس میں آپ کا میرا خیال 85% اراؤنڈ آپ کا تو ڈومیسٹک ڈیٹ کی سروسنگ ہے نا. ابھی آپ نے 16 سے 17% کیا. اکبر زیادی صاحب چونکہ اسٹیٹ بینک کے بورڈ کے اوپر یہ بہتر اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ آگے کیا فیوچر فورکاسٹ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہے. ایک چیز کی میں عارف حبیب صاحب سے ایگری کرتا ہوں, ہم نے خود ٹیکسز نہیں لگانے, ہم نے خود بجلی کی قیمت میں اضافہ کرنا ہے, ہم نے خود پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے, ہم نے خود روپے کی ڈی ویلیویشن کی ہے. تو یہ ایڈمنسٹریٹو انکریز ان پرائسز اور امپورٹڈ انفلیشن ہے. آپ جتنی مرضی شرح سود اوپر لے جاؤ آپ کو فرق نہیں پڑے گا. ایک چیز کے اوپر پڑے گا ضرور کہ آپ کی کاسٹ جو ہے نا شرح سود قرضہ دینے کی ابھی جو 1% کیا, 1 ٹریلین انہوں نے اور ہمارے پہ ایڈ کر دیا, اپنا ہی قرض مہنگا کری جا رہے ہیں. 1% سے رفلی 200-250 ارب پڑتا ہے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اگر یہ 3% اور 1 ٹریلین جو پڑا ہے ایک تقریباً 170 بلین پڑتا ہے 1% فرق. تو اگر یہ اس کا پچھلے والا بھی جو سٹاک ہوتا ہے اس کے اوپر پھر کچھ فکس کے اوپر ہوتا ہے, جو فلوٹنگ کے اوپر آپ کو زیادہ پرابلم آتا ہے. مزے کی بات ہے کہ ماضی میں کبھی ایسا بھی ہوا ہے, کبھی یہ ڈیٹا ہمارے کراچی کے جو جرنلسٹ دوست ہیں فائنینشیل مارکیٹ کو کور کرتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے, ہائی انٹرسٹ ریٹ میں فکس کے اوپر کون ڈیٹ اٹھاتا ہے. ہائی جب انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے جیسے آج 17% پہ ہے, تو اگر صبح آپ جائے گیا فائنینس وہ تو باقر صاحب نے پورا ری کلاسیفائی نہیں کیا تھا ماشاءاللہ, جب 13% لے کے گئے تھے. وہ اس وقت یہ تھا ری کلاسیفیکیشن اس لیے تھی کہ وہ اچھا ہو گیا تھا, ہم شارٹ سے لانگ ٹرم میں چلے گئے تھے. اس وقت آپ کے پاس یہ جو آج پرابلم ہے نا, تو جو ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قرضہ واپس کرنا تھا وہ 6,000 یا مجھے زیدی صاحب یہ بتائیں, بلکہ اسٹیٹ بینک سے یہ خیال آئے ایک چیز تو کلیئر کریں. آج بزنس ریکارڈر نے اپنے ایڈیٹوریل میں بڑا سخت کرٹیسزم کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جی جو ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک ہیں اور 2 ہمارے ڈپٹی گورنرز ہیں, ان میں سے کوئی بھی مانیٹری اکانومسٹ نہیں ہے, یہ سب بینکرز ہیں یا بینکنگ سپرویژن کا ان کا ایکسپیرینس ہے, اس لیے بھی بڑے مسائل ہیں. ان کو کیا پتا کہ کرائسس, فارن ایکسچینج کرائسس سے کیسے ڈیل کرنا ہے. کیا اس بات میں کوئی وزن ہے؟ بیکاز میں نے تھوڑی سی ریسرچ کروائی تھی تو باقی بھی بہت زیادہ سینٹرل بینکس بینکر ہی چلا رہے ہیں, کوئی ایز سچ کوئی مانیٹری اکانومسٹ تو ٹاپ پوزیشن میں نہیں نظر آیا. تو از دس اے لیجٹمیٹ کرٹیسزم؟ جی میرے خیال سے دیکھیں, مرتضیٰ کے علاوہ, مرتضیٰ بھی ڈپٹی گورنر تھے, باقی جو ہیں وہ بینکرز ہیں, گورنر بھی بینکرز ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ اور ملکوں میں بھی یہ ہو, لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے حالات ویسے نہیں ہیں جیسے ہمارے. پہلی بات تو یہ ہے, میرا تو خیال ہے اکانومسٹ ہونا اور ایک مانیٹری اکانومسٹ ہونا یا مائکرو اکانومسٹ ہونا بہت فائدہ مند ہوتا اگر وہ اس میں اسٹیٹ بینک کے سینئر لیول پہ ہے. اور اب کیونکہ مرتضیٰ چلے گئے, ہی واز دی مین اکانومسٹ ہے, ان کی جگہ کون آتا ہے وہ بھی اس طرف کی نشاندہی کرے گی کہ کتنا خود مختار ہے اسٹیٹ بینک یا اس کو کوئی اور چلا رہا ہے, سمجھ لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس مانیٹری اکانومسٹ ٹاپ لیول پہ نہیں ہے اسٹیٹ بینک میں, تو اس کا مطلب ہے کہ کیپیسٹی کرائسس تو ہوا, خاص طور پہ یہ فارن ایکسچینج وغیرہ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. نہیں, میرے خیال ہے مانیٹری ضروری نہیں ہے, آپ کو میکرو اکانومسٹ چاہیے. آپ کو ایک سیریس ایک لیول پہ, رضا باقر بھی اکانومسٹ تھے, مرتضیٰ بھی اکانومسٹ ہے, تو ایسے لوگ ہیں لیکن زیادہ نہیں ہیں. اگر اس لیول کے لوگ ہوں جن کی کوئی آواز بھی سنے. اب اسٹیٹ بینک کے اندر ان کی آرگنائزیشن کی ہائرارکی کیا ہے, جیسے دوسرے ادارے ہوتے ہیں ویسے ہی ہے, تو اگر ایسے لوگ ہوں تو کم از کم وہ یہ بات تو کر سکتے ہیں. دیکھیں, یہ آپ نے شروع کیا اپنا پروگرام مرتضیٰ کے آرٹیکل سے. مرتضیٰ جو ہیں
وہ ایکٹنگ گورنر بھی تھے تو ان کا بھی ایک ہاتھ ہے اس میں, وہ پھر ڈپٹی گورنر بھی تھے. تو یہ بہت ہو جاتا ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں آپ چپ رہتے ہیں, جب آپ حکومت سے آزاد ہو جاتے ہیں, چاہے آپ کوئی بھی ہوں, مفتاح ہوں, ڈار ہوں, شوکت ترین ہوں یا مرتضی سید ہوں, پھر آپ کھل کے باتیں کرتے ہیں. تو یہ بھی میں نے ویسے یہ کوشچن سوچا ہوا تھا, ہم کوشش کر رہے تھے, ہم نے بڑی کوشش کی ڈاکٹر صاحب, ہم نے کوشش کی کہ ہمیں مرتضی سید صاحب مل جائیں. میں نے یہ سوال رکھا ہوا تھا کہ بھیا جس چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں, باتیں آپ نے ساری ٹھیک کی ہیں, کیا آپ نے اس وقت یہ باتیں کی تھیں جب آپ ڈیسیژن میکنگ کا حصہ تھے؟ خیر یہ پوچھیں گے ان سے, بٹ یو رائٹ, پلیز گو آن. وہی میں کہہ رہا تھا کہ ہی واز ڈیپٹی گورنر, دین ہی واز ایکٹنگ گورنر فار اے لانگ ٹائم آفٹر رضا باقر's ٹرم کیم ٹو این اینڈ. تو یو نو ناؤ اب یہ کہنا کہ یہ کرنا چاہیے تھا, وہ کرنا چاہیے تھا, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ابھی آپ نے اس وقت آپ کے کہاں ہیں ڈسینٹ, اس وقت تو میں تو نہیں تھا اسٹیٹ بینک میں, ڈسینٹ کے نوٹس کہاں ہیں؟ اگر وہ پبلک کریں کہ بتائیں کہ آپ کی یہی پوزیشن تھی. تو یہ ایک ہوتا ہے, چپ رہنا پڑتا ہے جب آپ ایسے عہدوں پہ ہوتے ہیں, بعد میں آپ جو چاہے کہہ لیں, آپ بڑی بڑی باتیں بھی کر لیں, تو یہ ایک ہے ایشو. اگر یہ عارف صاحب یہ بتائیں, اگر ڈیلے ہو جاتا ہے, اب ان کا کوئی اگریمنٹ, اصل چیز تو یہ ہے نا کہ آپ کا جس کو SLA بولتے ہیں اسٹاف لیول اگریمنٹ, اگر یہ ڈیلے ہو جاتا ہے, آپ 8-9 دن ہیں, کیا اس کا مارکیٹ پہ کیا اثر پڑے گا؟ ابھی تو ہم نے ازیوم کر لیا ہوا کہ وہ آگے ہیں, گورنمنٹ ماننے پہ تیار ہے, لیکن یہ اگر 200-300 کے چکر میں تھے اور IMF کوئی 600 کے چکر میں تھی, اور اگر کوئی جو گیپ ہے کوئی 1000-1200 ارب کا ہے, تو ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ڈیلے ہوتا ہے ایگریمنٹ, اس کا مارکیٹ پہ کیا اثر ہوگا, سینٹیمنٹ پہ؟ سر پہلے تو شہباز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے آپ کو ایشور کر دیا ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا, تو پھر یہ پروگرام ہو جائے گا. وہ سینیریو پھر آپ نے ایک بریک لیتے ہوئے کہا تھا کہ پیٹ کاٹنا پڑے گا یا ہاتھ کی رگیں کاٹنی پڑے گی. ارے بھائی جنہوں نے شہباز کو ایشور کیا ان کو خود بھی ہاتھوں کی رگیں کاٹنے کا مقصد کیا؟ تو آئی تھنک وہ آپشن نہیں ہے میرے خیال سے. سر میری ایشورنس پہ کا سٹاک نہ خرید لیجیے گا, تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جو گل شہباز نے آگے تو نہ ہی سمجھو, صلح کر لو. سر پھر اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, اس میں میرا جواب ہے کہ وہ دوسرا آپشن نہیں ہے. تو آپ اس کو سمجھ جائیے کہ وہ کیا مطلب ہے اس کا. پھر جو ہے وہ ظاہر بہت ڈیزاسٹرس جو ہے. اب ہم ٹائم بھی نہیں ہے ہمارے پاس, وقت بھی نہیں ہے اس کے لیے کہ ہم جو ہے مزید اس کو جو ہے وہ ڈیلے کریں. تو ڈیفینیٹلی ان کو پوری ایفرٹ کرنی پڑے گی, صحیح چیزیں جو ہے وہ جتنا میکسیمم پاسبل. شہباز جو میں شہباز سے اسی میں ایک دو اور انسائڈ انفارمیشن کی کوشش کرتا ہوں. عارف بھائی, ہم سن رہے تھے جب ان کی پالیسیز آئیں اور یہ ون ٹائم ٹیکس لگا دو بینکوں کے اوپر, اور بینکر سے بات کرتا ہوں کہتا ہے پہلے ہمارا 39% ہو گیا ہوا ٹیکس, ہم اور کتنا دیں گے, اور IMF بھی انکریج نہیں کرتی ون ٹائم کو. کتنا ٹیکس لگا سکتے ہیں اگر ایڈیشنل ریسورس سے, جب آپ ان میں بیٹھتے ہو فائنانس منسٹری والوں سے, گورنمنٹ والوں سے, سوائے ٹیکس لگانے کے اور یا بجلی کی قیمت بڑھانے کے, کوئی ان پہ کوئی سینس آف ایک ارجنسی ہے کہ نہیں یار پرائیویٹائزیشن پروگرام کرو؟ ابھی نے لیجسلیشن بھی کیا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, کیا بنا وہ UAE والا اور وہ سارا وہ ہوا میں ہے صاحب. دیکھیے دو چیزیں, میں چونکہ اب میرا یہ 17واں بجٹ ہوگا جو میں شاید کور رہا ہوں, اس منی بجٹس کے علاوہ جو میرے ریگولر اینول بجٹ آتے ہیں, پالیسی والی سائڈ کے اوپر اب آپ کے پاس سپیس نہیں رہی نئے ٹیکسز لگانے کی. ٹھیک ہے, میرا ریٹ 35 سے 40 کر دیں, 40 سے 50 کر دیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. میری بھی ایک کیپیسٹی ہے پے کرنے کی, اس کے بعد میں بھی رشوت دینا شروع کر دوں گا, میں ٹیکس نہیں پے کروں گا. آپ کو انفورسمنٹ والی سائڈ پہ جانا ہے. پچھلے کچھ عرصہ سے FBR کے اندر ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر جو آڈٹ کا ونگ تھا اس کو تباہ کیا گیا ہے. اور ایک چیز دوسرا, وہاں پہ آپ کا زیادہ جو سکوپ ہے جہاں پہ انفورسمنٹ جو ٹیکس چوری ہوتی ہے وہ سیلز ٹیکس والی سائڈ پہ. FBR کے اندر سیلز ٹیکس کے ایکسپرٹ بندے ہی, میں انگلیوں پہ میں نہیں گن سکتا, میرے 10 انگلیاں میرے دونوں ہاتھوں میں 10 بندے نہیں گن سکتا فرینکلی. ہو سکتا ہے میرے اتنا علم کم ہو کہ مجھے پتہ نہ ہو, کچھ لوگوں ایکسپرٹس, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ ہیں. یہی مسئلہ آپ کا پاور سائڈ کے اوپر ہے. پاور کے اوپر اگین ابھی آپ نے 8 روپے رفلی آپ نے بجلی کی قیمتیں جولائی میں بڑھائیں, کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ اس کے علاوہ ڈال رہے ہیں, ڈیٹ آپ کا جو سرچارج علیحدہ لگا رہے ہیں, پھر آپ ٹیرف انکریز کر رہے ہیں. جہاں پہ آپ کی لائن لاسز بڑھ گئے اور ریکوری آپ کی 10% گری, کتنے بندے فارغ ہوئے, کتنے اپنے چیف ایگزیکٹو آفیسرز فارغ کیے, کتنے اپنے منسٹرز کو سیک کیا. یہ نظام ایسے نہیں چل سکتا. آپ کب تک بوجھ ڈالتے جاؤ گے؟ اگر یہی حل ہے کہ
کہ آج ہم مر گئے دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں, 20% شرح سود کر دو, 300 کا ڈالر کر دو, اور جو پاور ٹیرف ہیں وہ کوئی 8.5 روپے اور بڑھا دو, کچھ 600 نہیں تو چلیں 400 500 جہاں پہ بھی ڈیل ہوتی ہے وہ نئے ٹیکس لگا دو. یہ سارا پیچ ورک ہو رہا ہے. آپ میری بات یہ لکھ لیں کہ یہ پھر 6 ماہ بعد ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. جب تک جو اسٹیک ہولڈرز ایکچوئل ہیں نا ان کو آپ جولٹ نہیں کریں گے, ان کو ہلائیں گے نہیں, تب تک یہ نظام یہاں سے چلنے والا نہیں ہے. یہ سارا آرٹیفیشل ہے. جو کچھ بھی آئی ایم ایف آپ کے ساتھ کر رہا ہے یہ زیادہ صاحب پھر کیا ہے, جس طرح ہم روز سنتے ہیں فائنینشیل ایمرجنسی, کیا پھر فائنینشیل ایمرجنسی امپوز کریں, آئی پی پیز کا کانٹریکٹ دوبارہ ری نیگوشیٹ ہوں, یہ جو سروسز ایکٹ آتا ہے نیشنل سروسز ایکٹ وغیرہ لگائیں, ہڑتالیں ٹولیں بند کرائیں, تمام ڈسکوز وغیرہ میں رگڑیں, ان کو پرائیویٹائز کریں, اور تو کوئی طریقہ نظر نہیں آتا. کیسے یہ پیسے کہاں سے آئیں گے, یہ گیپس کہاں سے ختم ہوں گے؟ دیکھیں فائنینشیل ایمرجنسی تو ایک طرح کی فائنینشیل ایمرجنسی تو لگ گئی تھی کہ آپ کو امپورٹ نہیں کرنے دے رہے تھے, آپ کا ایکسچینج ریٹ انہوں نے دبایا ہوا تھا, اسی وجہ سے دبایا ہوا تھا. چلیں اب اگر انہوں نے کچھ کھول دیا ہے, اجازت دے دی ہے, اور کچھ مارکیٹ بیس لے کر آئے, تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اس کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتے. ان کو تو بس دے ول ہیو ٹو بیئر دا کاسٹ, پولیٹیکل کاسٹ, ووٹرس کاسٹ اینڈ ادر کاسٹ آن دی اکانومی. اور اگر 17 سے 20% چلا جاتی ہے, اب وقت آ گیا ہے کہ اب یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کو ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کی درخواست, فارمل درخواست دیں اور اس کے مطابق نیا ایک چارٹر بنے؟ یہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. جو ڈیٹ ری شیڈیولنگ اور ری اسٹرکچرنگ کی بات کرتے ہیں نا, اس کے کانسیکوینسز بھی بہت ہوتے ہیں. ہم نے یہ پہلے کیا تھا 9/11 جب ہوا تھا, تو یہ سارا ری شیڈیول ہو گیا تھا مشرف کے دور میں 2002 میں, 2003 میں پیرس کلب اور لنڈن کلب. لیکن اگر آپ جاتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ آپ ہمارا ڈیٹ ری شیڈیول کریں, تو کچھ اور سخت شرائط بھی لگائی جاتی ہیں مزید, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب آپ فلاں جگہ سے بورو نہیں کر سکتے, آپ کی اسکروٹنی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ بھی ایک طرح کی خودکشی ہی ہوتی ہے. ہم وہ ویسے ہی کر رہے ہیں. اچھی بات نہیں ہے اسکروٹنی زیادہ ہو جائے, کچھ کوئی پالیسیز تو انہوں نے خود تو کرنا نہیں ہے. کرپشن کے اندر بھی ہم بالکل دنیا کے بدترین ملکوں میں آ گئے ہیں. ہماری کسی چیز میں تو ہم کام کر نہیں رہے. ہو جائے اسکروٹنی, شاید اسی طرح ہم ٹھیک ہو جائیں. وہ تو ہونی تو چاہیے اور خود کرنی چاہیے. دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا اگر ہم جیتیں گے, انہوں نے کہا جب ہم جیتیں گے تو ہم سب سے پہلے آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے. ہم ابھی آئی ایم ایف کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. شوکت ترین کا انٹرویو آپ اخبار پڑھتے ہیں, بزنس ریکارڈر میں کچھ دن پہلے تھا. بہت انہوں نے ایک ایشو کے علاوہ اچھی باتیں کی, اور ان کا جو مصیبت والا پروجیکٹ ہے وہ ریئل اسٹیٹ, یہ عمران خان اور شوکت ترین اس میں ملک کو تباہ کر دیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ ٹھیک باتیں کی ہیں. تو یہ اگر اسحاق ڈار بھی اور آئی ایم ایف بھی اور شوکت ترین بھی اور عمران خان بھی اگر بنیادی طور پر ایک ہی جیسی بات کر رہے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ مسائل کیا ہے, اور میرے خیال ہے سب کو پتہ ہے, وہ ایک فیصلہ نہیں کرنا چاہتا, دوسرا فیصلے پہ مجبور ہو گیا ہے, تو کم از کم ان کو ایک آپس میں بات کرنی شروع کرنی ہے. کوئی بھی جیتے گا اکتوبر کے بعد, اس کو یہ مسائل اس کے سامنے ہوں گے, اور اگر ابھی نہیں مل کر بات کریں گے دین یو ول بی آن یور اون. پھر آپ عمران خان الگ لڑ رہے ہیں, شہباز شریف الگ لڑ رہے ہیں, وہی حال ہوگا. لوگ جو پستے جا رہے ہیں. میرے خیال ہے یہ ڈیٹ ریشیڈولنگ وغیرہ کو چھوڑیں, جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی تھی. عارف صاحب مجھے یہ بتائیں, کوئی پازیٹیو امید دلائیں, آپ کو کس چیز پہ پازیٹیو امید نظر آتی ہے؟ شہباز سے نہیں پوچھ رہا, یہ نہیں دے گا. آئی تھنک پرائیویٹائزیشن میں جو ہے وہ گنجائش ہے. اور یہ بات ہی ہو رہی کہ ابھی فائنانس منسٹر جو ہے قطر گئے تھے, تو وہاں یہ RLNG پاور پلانٹس کی بات ہوئی ہے, اور اس میں جو ہے وہ اگر کوئی بریک تھرو ہوتا ہے تو اس میں ایک ریزنیبل اماؤنٹ جو ہے وہ ریز ہو سکتا ہے. اس کو اور زیادہ جو ہے وہ پروموٹ کریں, اور جو ہماری ایلنگ انڈسٹری ہے اس کو کوشش کریں کہ اس میں فورن انویسٹمنٹ, ایڈیشنل انویسٹمنٹ آئے ان میں. گورنمنٹ بیچے نہ ان کو, لیکن ایڈیشنل انویسٹمنٹ کی جو ضرورت ہے وہ کرے. پھر پورٹ فولیو انویسٹمنٹ میں جو ہے وہ کافی ویلیوز بڑی اٹریکٹیو ہیں, اس میں اٹریکٹ کریں. یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو زیادہ جو ہے وہ اس پہ کام کریں, اس کی مارکیٹنگ کو جو ہے وہ بہتر کریں, کیونکہ وہ ایریاز جو ہم, اور کمرشل مارکیٹ کو جو ہے وہ اوپن کرنے کی کوشش کریں,
کیونکہ یہ کمرشل مارکیٹ بالکل بند ہو گئی ہے ہمارے بہت شکریہ. تو Last 1 minute. بائیلیٹرل حکومت ٹیکس بیس بڑھائے ٹریڈرز کو ریٹیلرز نہیں وہ ٹھیک ہے وہ ساری بات وائڈن کرے نا وائڈن بالکل کرے انفورسمنٹ کے ایشوز ہیں نا مطلب اگر کوئی آپ نے ریٹرن آپ فائل کرتے ہیں آپ پورا اس میں ڈسکلوز نہیں کرتے تو آڈٹ کو اسٹرنگتھن کرے اس سائڈ پہ اور پاور والی سائڈ پہ مینجمنٹ کو ٹھیک کریں. یہ پاور ٹیرف انکریز کرنے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور پرائیویٹائزیشن میں بھی پرائیویٹائزیشن آرڈیننس موجود ہے, آپ نے G2G گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک نیا لا بنا دیا ہے. لاز بنانے سے اگر یہ معاملہ ٹھیک ہو رہے ہوتے تو ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے وہ ہورڈنگ کو قابو کرنے کے لیے بھی ایک آرڈیننس لے آئے تو وہ نہیں کر سکے تھے. یہاں پہ ول کی بات ہے, ول لے آئے کام ہو جائے گا. ہاں آپ تینوں کا بہت شکریہ جی, آپ نے باتیں سنی. میں نے کوشش بڑی کی کہ کوئی پازیٹیو چیز کہیں سے نکال لوں, لیکن 2-3 چیزیں ہیں. ایز وی اسپیک مہنگائی ہسٹورک پیک کے اوپر ہے. 25% تو ویسے ہے کھانے پینے کی اشیاء میں, اربن شہروں میں 31% اور رورل میں دیہاتیوں میں 34% ہے. آپ کا ڈالر پرائس پیک پہ, وہ اپنی پیک پہ. انٹرسٹ ریٹ ہائیسٹ ایور ہے, اور اس پہ شہباز رانا اللہ اس کا بھلا کرے, یہ سنا رہے ہیں ہمیں کہ شاید 3% اور آگے اگر ہو گیا تو کیا ہوگا. آپ کی جو GDP گروتھ ہے وہ نیگیٹو ہے, 4 to 5% کا اسٹیمیٹ دیا جا رہا ہے اپنے ڈاکیومنٹیشن کے مطابق, اور جو اسٹیگفلیشن ہے وہ اپنی جگہ ہے. ان تمام چیزوں میں بزنس ایز یوزول نہیں چل سکتا, لیکن جب گورنمنٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہی ہے بزنس آف یوزول ہے. جناب ان کی یاشیے بھی ویسے ہیں, آپٹکس بھی وہی ہیں, ان کے کیبنٹس بھی روز بڑھتی جا رہی ہے, پریولیجز بھی ہیں, وہی مرسیڈیزیں پھر رہی ہیں, وہی 4 ڈالے لگے ہوئے آگے پیچھے. وہ شاید پیسے میں اتنا میٹر نہ کرتا ہو, لیکن آپ کا ایک ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے, وہ ہماری جگہ ہے. پرائیویٹائزیشن پاور از دا بین آف آر کرائسس ان پاکستان, اس پہ کچھ ٹھیک نہیں کیا جا رہا. لائن لاسز چھوڑیں, چوریاں چھوڑیں, جو ڈسکوز کے بورڈز ہیں وہ اسٹاک کیے جا رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اینڈ کہیں پہ کچھ نہیں کیا جا رہا جس کو آپ کہیں کہ کنسرٹڈ ایفرٹ ہے. یہ آؤٹ آف باکس تھنکنگ اگر نہ ہوئی تو آل آف اس ول بی پٹ ان اے باکس اینڈ ان اے 6 foot ہول ان دا گراؤنڈ. یہ بڑا ہی سیریس, اور مجھے ایک بات بڑی میری دل کو پریشانی کی لگی ہے شہباز رانا کی, جہاں انہوں نے کہا کہ جی سینس آف ارجنسی نظر نہیں آتی گورنمنٹ والوں میں. اگر ابھی سینس آف ارجنسی نظر نہیں آنی, جب ہم بھوکے ننگے تباہ ہوئے میں, کب آئے گی؟ وی ہوپ کہ ہماری ان تمام باتوں کا جواب ڈیموکریسی میں مل جائے یا ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے تھرو ہمیں مل جائے, ورنہ جواب تو لینا ہوگا اگر پاکستان نے سروائیو کرنا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ کہاں سے آئے. اللہ ہم سب پہ رحم کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.